بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ اسٹرائک 3 میں ذکی الرحمان ایک دفعہ پھر آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ ناظرین، جیسے آپ کو پتا ہے ہمارا پروگرام اسٹرائک 3 ہر ہفتے، جیسے ہفتے میں 2 دفعہ ہوتا ہے، ہر ہفتے بہتری کی طرف گامزن ہے۔ ہماری جو کوشش تھی کہ یوتھ کی آواز آپ تک پہنچانا، اور رہے گی انشاءاللہ، یوتھ کا پرسپیکٹو، اور اسپیشلی پاکستان آج کل جن کرائسس میں، جیسے ہم نے کرائسس آف آئیڈینٹی کی بات کی، اسپیشلی یوتھ کے حوالے سے، ان کرائسس کا سولوشن ہم یہاں پہ بیٹھ کے اپنے نوجوان دوستوں کے ساتھ، جو اسٹرائکرز ہیں تینوں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کوئی سولوشن نکل آئے۔ تینوں اسٹرائکرز میرے ساتھ پھر ایز یوزول بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھنے کا نام نہیں لیتے یہاں سے، ہفتے میں 2 دفعہ ضرور آتے ہیں آپ کے سامنے۔ جی ماشاءاللہ، فہیم، فاطمہ اینڈ حارث، ان سے آپ کی جان پہچان آلریڈی ہے۔ جیسے آپ کو پتا ہے کہ فرائیڈے کے دن ہمارا ایک گیسٹ بھی ہوتا ہے پروگرام میں۔ آج جو میرے ساتھ گیسٹ ہیں وہ ہیں سید زید زمان حامد صاحب، سیکورٹی اینڈ ڈیفنس اینالسٹ ہیں۔ جی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ زمان صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ ناظرین کو بھی بتاتے چلوں، اور سر آپ کو آلریڈی جیسے میں نے بتایا کہ آج ہمارے پروگرام کا جو عنوان ہے اسپیشلی وہ ہے آج کا نوجوان، اور پھر اس کے بعد مستقبل کا پاکستان، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے جو ہم ہر ایک پروگرام میں کوشچن اٹھاتے جا رہے ہیں اور اس کے مختلف جوابات آتے جا رہے ہیں مختلف گیسٹس کے حوالے سے، ٹیلی فون کالز پہ بھی لوگ بتاتے ہیں، آپ کے خیال میں پاکستان کا نوجوان آج کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیے، پاکستان کا نوجوان، اگر ہم مختصراً صرف آپ کو یہ بتائیں کہ اس سے زیادہ اویئر جنریشن ہم نے پیدا نہیں کی پاکستان کی تاریخ میں، اس سے زیادہ بیدار، اس سے زیادہ اویئر، اس سے زیادہ سینسیبل جنریشن ہمارے پاس نہیں۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ سب سے زیادہ کنفیوز جنریشن بھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد جو 60 سال 62 سال جو ہمارا آئیڈیولوجیکل ایسٹ تھا، جس کی بنیاد پر ہم نے اتنا بڑا ملک بنایا تھا، جی پاکستان بنا کیا تھا؟ پاکستان از ناٹ اے کنٹری۔ ہم لوگوں نے ایک تاریخی انقلاب برپا کیا ہے۔ ہیومن ہسٹری میں ایسی مثالیں سوائے مدینے کی ریاست کے اور کوئی دوسری مثال نہیں ہے کہ ایک آئیڈیالوجی کے بیس پر اتنی بڑی مائگریشن کی گئی ہو، اتنا سیکریفائس کیا گیا ہو، اور ایک اس کے بعد ایک ریاست حاصل کی گئی ہو، مگر وہ ریاست ایک آئیڈیالوجی کے بیسس پہ تھی۔ آپ پاکستان کی آئیڈیالوجی نکال دیجئے، پاکستان کی ریاست بےمانی ہو کے رہ جاتی۔ تو ہمارے بڑوں نے جنہوں نے پاکستان بنایا، اور جس آئیڈیالوجی کے ذریعے وہ لاکھوں کو موبلائز کر سکے، پاکستان بننے کے بعد ہم نے اس آئیڈیالوجی کو گما دیا۔ صحیح۔ اب مجھے خود بتائیے، کیا علامہ اقبال نے وہ جو اتنی خوبصورت کتابیں لکھی، اسرار خودی، رموز بے خودی، پس جبایت کرد اقوام شرق، جاوید نامہ، اور تمام کا تمام ان کا کلیات اقبال جو اردو کا ایک خزانہ ان کے پاس رکھا ہوا ہے، ہم نے پاکستان بننے کے بعد اپنی قوم کو، اس آئیڈیالوجیکل خزانے کو اپنی قوم کو ٹرانسفر کیا یا نہیں کیا؟ ہم بھول بیٹھے۔ علامہ اقبال کی اگر آپ جس چیز سے لوگ واقف ہیں وہ سوائے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں کہ اقبال نے قوموں کے عروج و زوال کے اسباب کیا بتائے تھے، نسلوں کی تیاری کیسے کرنی ہے، قومیں بنتی کس طرح ہیں، تباہ کس طرح ہوتی ہیں، قوموں کے عروج و زوال کے اسباب کیا ہیں، انسان ایک اسپرچل ڈائمینشن میں اپنی حقیقت کیسے حاصل کرتا ہے، ہم نے وہ سب نہیں بتایا۔ صحیح۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری تمام جنریشنز جو اس سے پہلے آتی رہی ہیں وہ کنفیوز رہی ہیں۔ اس سے پہلے تو، آج سے پہلے تو انفارمیشن ایج بھی نہیں تھی، آج سے پہلے تو اس طرح انٹرنیٹ کمیونیکیشن سسٹم، سیٹلائٹس اور یہ تمام جو سائبر ورلڈ ہے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی۔ یہ تو ہماری پہلی جنریشن ہے جس کے پاس ایکسس ہے ان چیزوں کا، جس کی وجہ سے اس کو رسائی تو ہوئی ہے انفارمیشن کی۔ دے آر آن ون ہینڈ دے وانٹ ٹو نو دیئر آئیڈینٹی، اس میں تو کوئی شبے کی بات نہیں ہے، یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں ہم ہیں کون، ہو آر وی، ہم نے پاکستان کیوں بنایا، یہ بیسک سوال ہی اٹھاتے ہیں بار بار۔ دوسری طرف وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس بات کے باوجود کہ ہم ایک کنفیوز نیشن ہیں، پوری مغرب کی، اور مشرق اور مغرب سے، ہندوستان ایک طرف اور یورپ اور امریکنز ایک طرف، ہمیں مسلمان ہونے کی وجہ سے مار بھی رہے ہیں۔ تمام آکوپائڈ لینڈز اس وقت پوری دنیا میں مسلمان ہیں۔ ایک طرف فلسطین کا ظلم و ستم آپ دیکھیے، چیچنیا کا دیکھیے، بوسنیا کا دیکھیے، افغانستان کا دیکھیے، عراق کا دیکھیے، کشمیر کا دیکھیے۔ تو یہ مسلمان بچے، نوجوان نسل سوال کرتی ہے کہ ہم ہیں کون، نمبر دو ہم پر یہ انویژنز کیوں ہو رہی ہیں، وائی دے ڈوئنگ دس ٹو اس، اور نمبر 3 ہم اس ذلت اور ہیوملیشن سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے، عزت سب کو پیاری ہوتی ہے، ہر کوئی اپنی عزت اور آنر چاہتا ہے، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو پاکستانی ہو تو آپ کو پاکی کا لفظ کہا جائے، آپ کو دہشت گرد کہا جائے، آپ کو گالیاں دی جائیں۔
آپ کو انسلٹ کیا جائے صرف اس لیے کہ آپ ایک سبز ہلالی پاسپورٹ اپنے ساتھ رکھتے ہیں. پیپل وانٹ ٹو آسک دس کوسچن, ہو آر وی؟ مسلمان دنیا میں ہیوملیشن دیکھتے ہیں. ابھی جو غزہ کے اوپر اسرائیل نے حملے کیے, پوری مسلمان دنیا تماشا دیکھ رہی تھی, حکومتیں تماشا دیکھ رہی تھی, لیکن نوجوان سڑکوں پہ نکلے پوری دنیا میں احتجاج کرنے کے لیے کہ ظلم کیا ہو رہا ہے. ایک ریفیوجی کیمپ کے اوپر ایک پوری سپر پاور کی طاقت رکھنے والا اسرائیل اس طرح حملے کر رہا ہے اس کے اوپر کہ جیسے کوئی خوفناک جنگ ہو رہی ہے. اور پاکستان میں بچوں نے کس طرح اس پہ ریزسٹ کیا اور جلوس نکالے. تو پوائنٹ از کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بیدار, سب سے اویئر اور سب سے پولیٹیکلی کانشیس جنریشن اس وقت ہمارے پاس ہے. یہ کنفیوزڈ ہے اس لیے کہ مذہبی رہنما کولیپس کر چکے ہیں. کوئی مذہبی قیادت ہمیں نہیں ملتی کہ جو ان کو گائیڈ کر کے روحانی طور پہ تربیت کر سکے ان کی. اقبال کو پڑھایا نہیں جا رہا. سیاسی لیڈر ہماری تاریخ کے کرپٹ اور ناپاک ترین لیڈرز ہیں جس وقت ہم پہ مسلط ہوئے ہوئے. اور میڈیا آزاد نہیں ہے. I'll be very honest with you, میڈیا آوارہ ہے. 60 چینل کھلے ہوئے ہیں اور پاکستان میں سائکیٹرک پیشنٹس کی, ذہنی مریضوں کی تعداد بڑھ گئی ہے اس بریکنگ نیوز سنڈروم سے. پشاور میں دھماکے کی آواز سنی گئی, بریکنگ نیوز آ رہی, تھوڑی دیر کے بعد سلنڈر پھٹا تھا. سو دس مائنڈ سیٹ وچ از چیپ جرنلزم, وچ از گھٹیا پروپیگیشن ٹو بی آنےسٹ, اور اس کے نتیجے میں قوم جو ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہے. لیکن اور یہ ظاہر ہے نوجوان ہمارے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم واٹ وی سی از کہ دس از اے ویری ڈیفائنڈ جنریشن. یہ ریزسٹ کرنا چاہ رہی ہے, یہ شکست ماننے والی جنریشن نہیں ہے. لہذا واٹ آئی فیل ٹوڈے از کہ ہم اپنی تاریخ کے سب سے حیرت انگیز دور میں داخل ہو چکے ہیں کہ جہاں ہمیں ایسٹ پاکستان کے بعد سب سے بڑے چیلنج کا مقابلہ ہے, اور دوسری طرف سب سے زیادہ بیدار جنریشن ہمارے پاس ہے کہ جو ریزسٹ کر کے پاکستان کے جھنڈے کو بلند رکھنا چاہتی ہے. اب نوجوان ملک چھوڑ کر بھاگنے کی بات نہیں کر رہے, اب یہ بات نہیں کر رہے کہ ملک ٹوٹ جائے گا اور ہم کولیپس کر جائیں گے. دا ریسپانس فرام دا یوتھ از ویل اسٹے, ویل فائٹ بیک اینڈ ویل ریکلیم دا لینڈ. تو الحمدللہ ہمیں تو ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر نظر آ رہا ہے. آئی ایم موسٹ ہوپ فل, آئی ایم موسٹ فیسنیٹڈ بائی دس نیو جنریشن دیٹ وی ہیو. جی فہیم, میں تھوڑا سا آپ سے آئی ایگری ود یو, مطلب بہت اچھی بات ہے, لیکن تھوڑا سا میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری یوتھ, آپ نے خود کہا کنفیوزڈ ہے اور بیدار بھی ہے, چلیں مطلب دے آر آسکنگ کوسچنز, دیٹس اے گڈ, دیٹس اے پازیٹیو تھنگ. لیکن اس سارے کے ہونے کے باوجود بہت سارے لوگ جنہیں ہم ملتے ہیں وہ مطلب ینگ لوگ ہیں, وہ اپنے آپ کو بھی دیکھتے ہوئے اور اپنے ماحول کو دیکھتے ہوئے بھی ڈس اپوائنٹڈ بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں. مطلب ایک مایوسی کا ایک ہے, مطلب وہ لیول جس کو ہم شاید اتنی آرام سے رد نہیں کر سکتے. یہ کہہ دینے سے کہ مایوسی نہیں ہے تو آپ انکار نہیں کر سکتے. وہ کیا چیز ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس مایوسی سے نکلنے کے لیے ان کے پاس راستہ کیا ہے؟ کیا آپ کے پاس بھی کوئی راستہ ہے؟ بیکاز دیر آر لاٹ آف ورڈز بینگ سیڈ, دیر آر لاٹ آف تھنگز, یو نو, وہ باتیں بہت زیادہ کی جا رہی ہیں. وہ جو میڈیا کا آپ نے ذکر کر دیا اس پہ بھی بہت سارے لوگ بڑے کانفیڈنٹلی اور بڑے زبردست قسم کے کامنٹس دے رہے ہیں, بٹ کیا ان کے پاس بہت اچھا سوال فہیم نے کیا. مایوسی سے نکلنے, اس کا راستہ, اس کنفیوژن سے نکلنے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ہدایت کا راستہ حاصل کرنا چاہتا ہوں لیکن میں قرآن نہیں پڑھوں گا, دین اٹس اے کنٹرڈکشن ان اٹسیلف. یار تمہارے پاس قرآن رکھا ہوا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت موجود ہے, تم اگر اس کو نہیں پڑھو گے پھر کہو میں کنفیوز ہوں, گمراہی میں ہوں, مجھے راستہ نہیں مل رہا. دیٹس اے ریڈیکولس اسٹیٹمنٹ. اسی طرح پاکستان کے نوجوانوں کو, پاکستان کی ہماری پرٹیکولر انوائرمنٹ ہے, ہندوستان کے مسلم, پاکستان کی یہ جو خطہ ہے اس کا اپنا مزاج ہے. جو علامہ اقبال نے بھی جب اس خطے میں شاعری کی گفتگو کی تو آپ دیکھیں گے کہ اردو اور فارسی میں کی انہوں نے, اور اس نوجوان نسل کے لیے کی جو اس خطے میں بستی ہے. اور قرآن و سنت کی سب سے فیسنیٹنگ تشریح جو آج کے دور کے نوجوان کو جس کی ضرورت ہے وہ علامہ اقبال نے اپنے کلام میں کی. تو جب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں, ہم کہتے ہیں تم نے اقبال پڑھا, اور اگر اقبال نہیں پڑھا دین یو ہیو نو رائٹ ٹو کمپلین, کیونکہ اقبال کو حکیم الامت کہا گیا. بھائی جب انسان مریض ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر کے پاس نہ جائے کہ میں مریض ہوں لیکن میرا علاج بھی نہیں ہو رہا, حکیم الامت کے پاس جائے بغیر امت کا علاج نہیں ہے. اور نوجوان, اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنے جب دوسرے پروگرام کرتے ہیں تو مسلسل ہمارا مشن ہی اقبال کو ریوائو کرنا ہے. اقبال کا وہ رول جو پاکستان بناتے وقت تھا, یقین کیجئے اقبال کے اوور آل مشن اور اسٹیچر میں بہت چھوٹا رول ہے. پاکستان بنانا واز اے اسٹریٹجک آبجیکٹو. یس, پاکستان نہ ہوتا تو ہم کچھ بھی نہ ہو سکتا تھا, لیکن پاکستان بنانا تو بذات خود مقصد نہیں تھا. پاکستان بنا کر ایک نسل پیدا کرنی تھی جس نے امت مسلمہ کی قیادت سنبھالنی تھی. پاکستان واز سپوز ٹو بیکم دا گریٹسٹ نیشن آن دس ارتھ. وی ور سپوز ٹو لیڈ دا مسلم ورلڈ. وی ور سپوز ٹو کریٹ یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام. یہ سب اقبال کے الفاظ ہیں.